الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے درس عقائد کی اس نشست میں آج ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سی چیزیں حادث ہیں اور کون سی چیزیں قدیم ہیں۔ حادث کا معنی ہے جو فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ قدیم کا معنی ہے جو باقی رہنے والی ہیں۔ ذات اور صفات الہی، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب حادث ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ حادث ہیں، یعنی فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں تو پھر موجود ہوئیں۔ حادث کا ایک معنی ہے کہ پہلے موجود نہ تھیں تو اب وہ موجود ہوئیں۔ جو پہلے موجود نہ ہوں بعد میں بنائی جائیں تو وہ سب کی سب جو ہیں حادث ہیں، یعنی ختم ہونے والی ہیں۔ صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا یہ گمراہی اور بد دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کہنا، مخلوق جو ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اس لیے صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا کہ پہلے موجود نہیں تھی اب موجود ہوئیں تو یہ گمراہی ہے اور بد دینی ہے۔ یہ عقیدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا یہ گمراہی ہے اور بد دینی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے ہٹ کر دنیا کی چیزوں کو، مثلا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، عرش ہے، فرش ہے، کرسی ہے، ان چیزوں کو قدیم مانے، کیا کرے جی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بھی قدیم مانے یا جہان کے حادث ہونے میں شک کرے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کوئی بھی قدیم نہیں ہے، اور جہان جو ہے وہ حادث ہونے والا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ جہان قدیم ہے تو پھر وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ جہان تو حادث ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس کے حادث ہونے میں اگر شک کرے گا تو پھر کفر کے درجے میں چلا جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال اور افعال کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اللہ تعالیٰ کا وجوب اور وجود کے معنی، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا وجود کیا ہے؟ ضروری ہے، اور عدم جو ہے وہ محال ہے۔ وجود ضروری ہے، اس کا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ موجود ہی نہیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح کا کوئی نظریہ رکھے، یعنی عدم کا کوئی قائل ہو، تو ایسا محال ہے۔ محال کا معنی ہے ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی، اور ممکن کا معنی ہے کہ ہو سکتا ہے۔ ممکن کا کیا معنی ہے؟ ممکن پر قدرت ہوتی ہے، محال پر کوئی قدرت، محال جو بتاتے قدرت نہیں آتا۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، موجود ہو یا معدوم ہو۔ موجود ہے یا معدوم ہے؟ موجود کا معنی ہے سامنے پائی گئی ہے، اور معدوم کا معنی ہے جو سامنے موجود نہ ہو۔ ممکن ہو یا محال ہو، کلی ہو یا جزئی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ ازل میں جانتا ہے، اور اب بھی جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ نہیں بدلتا۔
دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اس کے علم کی بھئی جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں ان کے علم محدود ہیں، کیا ہیں؟ لیکن اللہ کا علم جو ہے وہ محدود نہیں ہے بلکہ لا محدود ہے۔ ہمارے علوم متناہی ہے، اللہ کا علم غیر متناہی ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ارادہ ہوگا، منشا ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے، کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، درس و تدریس کی مجلس کو سنتا ہے، محفل میں بیٹھتا ہے، درس عقائد سیکھتا ہے، درس فقہ اور درس قرآن کا علم سیکھتا ہے، تو پھر ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ ممکن جو ہے، ممکن کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا پایا جانا ممکن ہو، کوئی کام ممکن ہو۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ عاقب مسجد کی چھت پر چڑھ جائے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ ممکن ہے۔ کیا ہے؟ ممکن ہے۔ تو ممکن کا معنی کیا ہے؟ پایا جانا۔ اور ناممکن یعنی محال جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ نہ پایا جانا، ہو ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اور امکان میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ فلاں گھر چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ فلاں اٹھ کر شہر چلا جائے، تو ہو سکتا ہے یعنی ممکن ہے، اور محال ہو ہی نہیں سکتا۔ جی کائنات میں دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو ممکن مان لے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو خدا، کائنات میں دوسرے خدا کا ہونا کیا ہے؟ محال ہے۔ گویا سمجھ لیں کہ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ بھئی عرش کو اس نے بنایا، فرش کو بنایا، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، انسان، جن، سب چیزوں کو اس نے پیدا کیا۔ یہ ممکنات میں سے ہے، اور کائنات میں دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے۔ دوسرے خدا کا ہونا کیا ہے؟ اور ممکن جو ہے وہ تحت قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے ہے، اور جو محال ہے وہ تحت قدرت داخل نہیں ہے، تحت قدرت نہیں۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ جی اللہ دوسرا خدا بنانے پر قدرت رکھتا ہے، تو کیونکہ دوسرا خدا تو محال ہے، ممکن نہیں ہے، تو اس لیے یہ تحت قدرت بھی نہیں ہے۔ اور محال پر قدرت ماننا جو ہے یہ الوہیت کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ عقیدہ خیر اور شر، کفر اور ایمان، اطاعت اور عصیان اللہ ہی کی تقدیر اور تخلیق ہے۔ نافرمانی اور فرما برداری، ایمان اور کفر، بھلائی اور برائی، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ اسی کی تخلیق ہے۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور فرشتہ یہ جو ہیں یہ وسیلہ ہیں، سبب ہیں۔ وہ فرشتے جو ہیں یہ وسیلے اور واسطے ہیں، باقی روزی کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درس عقائد کو سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سن کر دوست احباب تک پہنچانے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔